قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کے پیچھے چلتے ہیں، مگر صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے، جہاں نقصان کا ہو وہ والا اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ایک اور، یہ آیت کی تو میں تشریح بعد میں کروں گا، ایک اور آیت پہلے میں سناتا ہوں تاکہ اس میں یہ مضمون سے یہ اگلا مضمون سمجھ میں آئے گا پھر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ، اسلام کا جو دائرہ ہے نا اس میں پورے نہیں آتے، سائڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اسلام پہ چلنے میں آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، الٹے منہ واپس، فائدہ نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادھر کو سرک جانا۔ اب دیکھیں نا جو بیچ کے مسلمان ہیں نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جن کو میں اکثر لبرل لوگوں سے تعبیر کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا ٹچ مسلمانوں والا بھی رکھتے ہیں، ختنے کروا لی انہوں نے، وہ تو ابا نے کر دی لیکن راضی تو ہے نا کہ بھئی صحیح ہو گیا، جو بھی ہوا ہم سے پوچھ کے نہیں ہوا لیکن اچھا کام ہوا، خوش ہیں اس پہ۔ عقیقہ بھی ہو گیا ہوگا بچپن میں، چاہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو۔ دیکھیں جب میں لبرل لوگوں کی بات کرتا ہوں تو ہر شخص کو چاہیے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ سوچے، ہمارا دماغ سیاستدانوں کی طرف چلا جاتا ہے، بیوروکریٹس کی طرف چلا جاتا ہے، فنکاروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں داخل ہوں، میں بھی پورا اسلام میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھوں گا۔ یہ بڑی مصیبت ہے کہ جیسے ہی بیان میں دماغ کسی اور کی طرف چلا گیا نا کہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بس اب فائدہ ختم، اب سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، کیڑے نکالنے والی۔ وہ دیکھو مولوی صاحب حسین بیان کر رہے تھے نا، یہ وہی آدمی ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی اگر قرآن میں بات ہو تو انسان سمجھے کہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھلو کے، کھڑے ہو کے، پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلو کے، کنارے پہ فائدہ ہو رہا ہے، جہاں ادھر فائدہ ہو رہا تو وہ ختنے سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ ختنے بھی کروا لیتے ہیں بچپن میں، اگرچہ اپنی مرضی سے نہیں، بعد میں راضی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، شادی بھی مسلمانوں میں کرتے ہیں، اور بہت ساری نکاح بھی پنڈت سے نہیں پڑھواتے، مولوی صاحب سے پڑھوا لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، جب ان سے کہا جائے تو نہیں مانتے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتے، قسم اٹھائی اللہ نے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم بنا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، حکم کس کو بنانا ہے، جج کس کو بنانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی کی شخصیت مراد نہیں ہے، یاد رکھو، یہاں مراد ہے اسلام، جس کی تعبیر نبی سے کی گئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، گواہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے آپ کو، حدیث الفاظ نقل نہیں کر رہا، کہ میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، یعنی اس کی زمین اٹھا کے اس کو دے دی گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ بالفرض جھوٹے تھے، تو میرے فیصلے سے یہ مال اس کے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہو جاتا۔ بھائی بعض دفعہ ایسے ہوا، ایک صحابی نے یا کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ میرا پلاٹ ہے، آپ نے مدعی سے دلیل پوچھی، وہ گواہ لے آیا، اس نے کہا دیکھو یہ فلاں کا پلاٹ ہے، یا رسول اللہ یہ اس آدمی کا پلاٹ ہے، آپ نے ان گواہوں کی بیس پہ فیصلہ کر کے وہ پلاٹ اس کے حوالے کر دیا، یا کوئی مال تھا اس کے حوالے کر دیا، اور حقیقت میں وہ گواہ جھوٹے تھے، لیکن نبی نے تو، نبی عالم الغیب تو نہیں ہے نا، عالم الغیب تھوڑی، تو اللہ جب وحی کے ذریعے کچھ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز اے جج، ایز اے قاضی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مدعی کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ آگ کا ٹکڑا اپنے لیے خرید رہا ہے،
یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو فالو نہیں کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ادھر قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں آپ کے فیصلے کو فالو نہ کریں. تو دو متضاد چیزیں ہو گئی نا. میرا خیال ہے سائڈوں سے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے. بھائی ادھر نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو فالو کرنے سے کسی کی کوئی چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہو جاتی. یعنی گویا بتا رہے ہیں کہ حقیقت کو فالو کرنا ہے, میرے فیصلے کو نہیں دیکھنا. میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. اس میں گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹی قسم بھی کوئی اٹھا سکتا ہے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپس میں اختلاف ہو نبی سے فیصلہ کروانا ہے, اور پھر نبی جو فیصلہ کر لیں اس میں دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, مکمل اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دینا ہے. پتہ یہ چلا بھائی دونوں فیصلوں کی نوعیتیں مختلف ہیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ میرے فیصلے کو فالو نہیں کرنا ہے, حقیقت کو دیکھنا ہے, اس میں یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ ایز اے بشر فیصلہ کر رہے ہیں, ایز اے جج فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ کا حکم نہیں سنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں, ایک آپ بشر ہیں, انسان ہیں, اور انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, درست بات تک بھی پہنچ سکتا ہے, وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. اور ایک حیثیت یہ کہ آپ رسول اللہ ہیں, اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہے ہیں. پیغام پہنچانے والا جو فیصلہ ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے فیصلے سے کسی کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی, اس سے وہ فیصلہ مراد ہے جس میں میں ایز اے جج ایک فیصلہ کروں, قاضی کے طور پہ فیصلہ کروں. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نبی سے فیصلہ کراؤ, اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو نبی کا نہ ہو بلکہ کس کا ہو, اللہ کا. اس میں نبی صرف پیغام نقل کر رہے ہوں. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھیں جھگڑا ہوا دو بھائیوں کا, بہن بھائی کا آپس میں جھگڑا ہوا وراثت میں. ابا نے 3 لاکھ روپے وراثت میں چھوڑے ہیں اور 2 بچے چھوڑے. انہوں نے بڑی تمیز سے زندگی گزاری تھی, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تمیز سے ہی آج کل اس کو تمیز والی زندگی کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی, گویا کہ فیملی مکمل ہو گئی. حالانکہ یہ فیملی ابھی فیملی اس کو تھوڑی کہتے ہیں, فیملی میں بندے تو ہوں, لیکن چلو ابھی تو ہم مثال سمجھائیں گے نا, کیونکہ 6 بچوں میں پھر مثال کیلکولیشن مشکل ہو جائے گی. تو کبھی کبھی ہمیں بھی 2 بچے فرض کرنے پڑتے ہیں مثال سمجھانے کے لیے. تو 3 لاکھ روپے ابا نے چھوڑے, بیوہ بھی نہیں ہے اور ابا کے والدین بھی نہیں ہے, صرف 2 بچے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے نے جو ہے وہ بیٹی کے سارا مال پہ قبضہ کر لیا. اب مفتی صاحب کے پاس آئے, جی فرض کریں میرے پاس آئے, مفتی صاحب آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں, بیٹا اور بیٹی نے مجھے حکم بنایا. بیٹی کا دعویٰ یہ ہے, لڑکی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے بھائی نے ابا سے جو میری وراثت ملنی تھی وہ بھائی نے ہتھیا لی ہے, بھائی نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. بھائی کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کا حصہ اس کو ہینڈ اوور کیا جا چکا ہے, یہ اپنا حصہ کھا چکی ہے. تو میں کیا کروں گا, مدعی کون ہے یہاں پہ, بیٹی. بیٹی کا دعویٰ ہے کہ میرے بھائی نے ناجائز قبضہ کیا ہے, میرا حصہ کھا پی کے ختم کر لیا, مجھے نہیں دیا. میں بیٹی سے, لڑکی سے پوچھوں گا تمہارے پاس گواہ ہیں کہ تمہارا بھائی غاصب ہے؟ بھائی 3 لاکھ روپے تقسیم تو ہو چکے تھے, لیکن اس کا کہنا یہ تقسیم ہونے کے بعد اس نے میری دراز سے پیسے نکال لیے اور کھا گیا یہ. تو میں گواہ کس سے طلب کروں گا, لڑکی سے. بھائی تمہارے پاس گواہ ہیں؟ کہ بھائی دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا, اس نے ڈراس سے نکالے اور پی گئے یہ بھائی صاحب ہمارے. میں بھائی سے پوچھوں گا بھائی اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے, تو تم قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں کھائے. وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا کہ میں نے نہیں کھائے. تو میں کس کے حق میں فیصلہ کروں گا, بھائی کے حق میں. بھائی یار قسم اٹھا رہے ہو, تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے, تو ایسے ہی تو کوئی بھی کسی پہ دعویٰ کر لے. تو میں کیا فیصلہ کروں گا, اس بہن سے کہوں گا کہ بھائی آپ کو آپ کا حصہ مل چکا ہے, آپ کے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا, بھائی کے. پتلی گلی سے نکلو. یہ وہ فیصلہ ہے جو شریعت نے نہیں بتایا کہ اس میں بھائی درست ہے بہن غلط ہے, یہ میری اپنی ذاتی ججمنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس فیصلے کی وجہ سے بھائی کے لیے بہن کا پیسہ حلال نہیں ہو جائے گا. اب بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مفتی صاحب نے خود کہا ہے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لہذا میں یہ پیسہ کھا سکتا ہوں. بھائی مفتی صاحب نے تو گواہ نہیں تھے, یا تم نے تمہاری قسم پہ اعتماد کیا, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا.
تو یہ جیسے میرے ساتھ ہو سکتا تھا، نبی کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. یا ایسا ہے کہ بھائی نے پیسے نہیں کھائے لیکن بہن نے جھوٹے گواہ پیش کر دیے، تو پھر کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ بہن کے. ہم نے ان کی جرح بھی کر لی، سب کچھ، ہمیں اطمینان ہو گیا یہ گواہ جھوٹے نہیں ہیں، اطمینان ہو گیا، ہم نے فیصلہ، حالانکہ وہ گواہ کیا تھے؟ جھوٹے. اب بہن 1 لاکھ روپے بھائی سے لے کے کھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب نے خود ہمارے حق میں فتوے دکھا رہی ہے. بھائی اس فتوے کی بیس پر آپ کے لیے وہ پیسے حلال نہیں ہو گئے. تو یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ شریعت کا نہیں ہے. شریعت تو خاموش ہے کہ ان میں یہ حق پر ہے یا وہ حق پر ہے. یہ تو میری اپنی ججمنٹ ہے. شریعت نے تو مجھے فیصلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگو، گواہ مانگو، اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے قسم اٹھواؤ. یہ اصول شریعت نے بیان کیا، لیکن شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں اس کیس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہ والا فیصلہ جب نبی کرتے تھے، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے اس قسم کے فیصلوں کی وجہ سے کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا. دوسری قسم وہ ہے کہ وہی ابا انتقال ہو گیا، 3 لاکھ روپے چھوڑے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 3 لاکھ روپے. بیٹی کہہ رہی ہے کہ آدھا مجھے ملے گا آدھا میرے بھائی کو، چونکہ ہم ابا کے دونوں برابر کے بچے ہیں، رشتہ ہمارا ایک جیسا ہے. اقوام متحدہ کے لا میں بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میں نے ابا کی خدمت زیادہ کی، اور میں غریب بھی ہوں، بہت سارے دلائل ہیں اس کے پاس، اور میرا بھائی تو ویسے ہی کروڑ پتی ہے، ساری زندگی میرے بھائی نے مجھ پہ ظلم کیا. اب دونوں آ گئے کہ جی مفتی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں. میرے پاس آئے، جی بیٹھے دونوں، ہاں جی مفتی صاحب یہ میری سسٹر ہے، میں ان کا بھائی ہوں، میرا دعویٰ یہ کہ 2 لاکھ میرے 1 لاکھ آپ کا. بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے، بیٹی کا آدھا. تو میں بیٹی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلائل ہے کہ آپ کو پورا ملے گا؟ اس نے اقوام متحدہ کی پوری رپورٹیں پیش کر دی. اقوام متحدہ میں ایسا ہے نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، برابری کا تو قانون ہے نا، وہ وراثت کا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ٹیکس نہیں لگا ہے، تو وہ مثالیں دے مار 4.5 دیا کریں. تو بھائی 1.5 لاکھ وہ کہہ رہی ہے میں نے ابا کی خدمت زیادہ کی، یعنی اب دلائل دینا شروع کیا اس نے. مفتی صاحب ڈائری لے کے لکھیں آپ. میں نے لکھنا شروع کیا. پہلی دلیل کہ ابا کی میں نے خدمت زیادہ کی. اس نے آج تک ابا کو کبھی پوچھا بھی نہیں. ابا پہ میں نے اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کیے، اور اس بھائی نے آج تک ایک دھیلا بھی ابا پہ خرچ نہیں کیا. دوسری دلیل. تیسری دلیل، ابا سے اس نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی. تمیز کے بارے میں ڈاکومنٹس بھی لے لیے، رپورٹیں لے لی باقاعدہ، ٹھیک ہے نا. لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیا کہ کس میں تمیز زیادہ ہے کس میں تمیز کم ہے. چوتھی کہ میں غریب ہوں اور یہ مالدار ہے، اسے ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. بھائی چوتھی دلیل. پانچویں دلیل کہ ابا کی یہ وصیت تھی کہ مجھے آدھی جائیداد ملے. ابا نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے کہ میری بیٹی کو بھی 50% ملے گا، میرے بیٹے کو بھی. یہ دیکھیں مفتی صاحب یہ ڈاکومنٹ ہے، اس ٹائم پیپر پہ ابا نے لکھا ہوا ہے. تو بڑی مضبوط دلیل ہے نا یہ. تو بھائی جس کا مال ہے اس نے وصیت کی ہے کہ آدھا بیٹی کو ملے گا آدھا بیٹے کو، اور اس پہ گواہ بھی ہے، پورا محلہ گواہ ہے. اتنے سارے دلائل کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ فیصلہ کیا کہ بھائی 2 لاکھ بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ بیٹی کو ملے. بھائی کیوں؟ بھائی اتنے سارے دلائل، وجہ اس کی یہ کہ شریعت ان دلائل کو نہیں مانتی. ابا نے وصیت کی ہو، جس نے خدمت زیادہ کی ہو، جو نالائق ہو، جو مرضی ہو، ایسی کی تیسی. اسلام کہتا ہے جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے کو دگنا، بیٹی کو آدھا، ختم. اب اگر بیٹی اس فیصلے پر اعتراض کرے گی تو اسلام سے خارج، کیونکہ وہ میرے فیصلے پر نہیں، میری ججمنٹ پر نہیں، وہ کس کے فیصلے پر؟ اسلام کے فیصلے پر اعتراض کر رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائیں. تو اس سے مراد نبی کی ذات نہیں ہے بلکہ اسلام. تو اس میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے، قیامت تک آنے والے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، جو اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. اگر آپ اپنے گھریلو جھگڑوں میں علماء سے نہیں پوچھتے کہ ہم میں صحیح کون ہے غلط کون ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو اسلام، تو اس کا مطلب آپ بھی اسلام کو پسند نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کو اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں کیا ہے کہ حقوق کا تو پتہ چلے کہ کس کا حق کس کا ہے. یہ کون بتائے گا؟ بیگم کا مطالبہ ہے کہ میاں مجھے موبائل لے کے دینے، شوہر کہہ رہے میں نہیں لے کے دے رہا، پھٹا ہو رہا ہے،
تو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا نا کہ بیوی کا حق بھی ہے کہ نہیں ہے. اخلاقی ذمہ داری تو ہے لیکن لازمی حقوق میں بولو بھائی نہیں ہے. اسی طرح میاں صاحب بیگم سے کہہ رہے ہیں آدھا خرچہ تم اٹھاؤ آدھا میں اٹھاؤں گا, گھر کا پٹا ہو رہا ہے اس پہ. تو یہ آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ اس میں درست, وہ مولانا صاحب بتائیں گے کہ اس میں بیگم سے جو کہہ رہا ہے کہ آدھا خرچہ تم اٹھاؤ, یہ اس میں ظالم کون ہے؟ شوہر ہے, چاہے وہ کتنے ہی دلائل دے دے. تو آج کل اسی طرح بچوں کے معاملے میں باپ اپنی اولاد پہ کتنا زور ڈال سکتا ہے, اپنے باپ ہونے کا کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس سے آگے جائے گا تو یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے. ابا کا بھی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. وہ ابا پن ان میں اتنا زیادہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے ابا ہونے کا حوالہ دے کے بچے کو بالکل ہی اس کی اپنی کوئی لائف چھوڑی نہیں ہے. شریف بچوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے, ابا ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں وہ بغاوتیں ہوتی ہیں پھر گھر میں. پھر جب بچوں کو ابا کو بتایا جائے بھائی بچے پہ اتنی زبردستی نہیں کر سکتے, بچہ جب آگے سے کچھ تھوڑا اعتراض کرتا ہے تو میں باپ ہوں, اسلام میں باپ کے حقوق نہیں پتا تمہیں؟ بھائی حقوق ہیں مگر یہ والے ہیں یا نہیں ہے یہ پوچھو تو صحیح کسی سے. نہیں یاری میرا خیال ہے بس حقوق ہیں, اف نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ والا جو آپ اس پہ تھوپ رہے ہو ٹھیک ہے, میں مثالیں نہیں دوں گا, ابھی وقت ختم ہو گیا ہے. یہ والا ہے کہ نہیں ہے یہ تو پوچھو, یہ نہیں پوچھ رہے. اسی طرح بچہ باپ کے پر کتنا زور لگا سکتا ہے معاملات میں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو ایک لمٹ ہے نا, باس کتنا امپلائی پہ سختی کر سکتا ہے, ایک آفیسر کتنا اپنے امپلائی سے کام لے سکتا ہے. مسجد کے یہاں خادم ہیں, آپ ان خادموں سے پوچھ لیں کہ میں ان سے اپنے ذاتی کام نہیں لیتا ہوں تو 10 دفعہ کہتا ہوں ان سے کہ بھائی جب تم بالکل فری ہو پھر کرنا, 100 دفعہ بھی میرے ذاتی کام کا انکار کرو گے میری پیشانی پہ بل نہیں آئے گا, اس لیے کہ تم مسجد کی خدمت کے لیے ہو, میرے نوکر نہیں ہو. مسجدوں میں ہوتا کیا ہے, انتظامیہ اپنے گھر کے کام بھی مسجد کے خادموں سے لے رہی ہوتی ہے. صدر صاحب جو ہے نا اپنے گھر کا پوچھا بھی کس سے لگوا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. سب نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, جو یوٹیوب پہ کہیں بھی بیان سنیں گے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ایک نیا پھٹا میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آپ نے انتظامیہ کی اس کو کبھی ٹماٹر منگوا رہے ہیں, کبھی آلو منگوا رہے ہیں, اور کبھی نائب صدر, کبھی اسسٹنٹ. وہ بیچارہ خادم اس چکر میں کر رہا ہوتا ہے مجھے جاب سے نہ نکال دیں. تو اول تو میں لیتا نہیں کام, لیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ان کی جیب تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد گرم کرتا رہوں, ٹھیک ہے نا, خوش کرتا رہوں, پیسے دیتا رہوں ان کو. حکومت میں کیسا, جو سرکاری آفیسرز ہیں انہوں نے امپلائی کو کیا بنایا ہوا ہوتا ہے, اپنے ملازموں کو گھر کا خادم بنایا ہوا ہوتا ہے. تب وہ لے کر آ رہا ہے, وہ کیوں لے کر آ رہا ہے, وہ تمہارا کیا لگتا ہے بھائی, وہ تو بیچارہ مجبور ہے نا, تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ تو مسجد کے خادموں سے اپنے ذاتی کام, اور ہر جگہ, یہ تو اتنا طویل موضوع ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ میں اس کی ایک مثال دیتا. تو بھائی آپ کو پہلے شریعت سے فیصلہ کروانا ہے کہ مجھے اللہ نے کس پر کتنا حق دیا ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اضافی کام کسی سے لوں گا تو مجھے الگ سے پیسے دینے پڑیں گے, اس کو تنخواہ دینی پڑے گی. پیسوں کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پیسے لیے, چھوٹا بھائی مانگ رہا ہے تو غصے میں آ رہا ہے. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے حساب مانگ لے وراثت, تو بھائی کو غصہ آتا کہ نہیں آتا, یار تم رشتہ داری توڑ رہے ہو. بھائی رشتہ داری وہ توڑا ہے جو وراثت غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو مانگ رہا ہے وہ تھوڑی توڑ رہا ہے. جب بہن بھائی سے وراثت مانگتی ہے نا اور زیادہ جھگڑا کرے تو فوراً بھائی اس کو صلہ رحمی کے کہ رشتہ داری توڑنا کتنا بڑا جرم ہے, بھائی سے تمیز سے بات کرنے کا حکم ہے اسلام میں. تم چھوٹی بہن ہو کر مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو ہے. یہاں مفتی صاحب سے رابطہ نہیں کریں. یہاں ساری جو مفتی صاحب کی انہوں نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ بہن کو چاہیے بھائی سے تمیز سے بات کرے, محبت سے بات, یہ سارے تمیز کے جتنے فضائل قرآن و سنت میں ہیں یہ سارے فٹ کر دیے چھوٹی بہن. پہلے آپ مفتی سے کسی عالم سے پوچھو, وہ بتائے گا کہ تمیز سے بدتمیز سے بات کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے, اس کے پیسے نہ دینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے. آپ کو اس کے مانگنے سے پہلے ہینڈ اوور کرنے چاہیے. یہ نوبت کیوں آ رہی ہے, بیل بجا کے تمہارا قرضدار ہر وقت گھر پہ کھڑا رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مالک مکان مجھ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, ہر 5 تاریخ کو آ جائے گا, گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے گا کرایہ لینے کے لیے. ایک دن لیٹ ہو جاؤ وہ کر دیں. میں نے کہا بھائی غلطی آپ کی, آپ ایک دن لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 5 تاریخ تک میں نے رینٹ دینا ہے تو دے دو, پہلی تاریخ کو دے دو. تنخواہ تو آپ کو پہلی کو ملتی ہے, وہ تو 5 تک مہلت دی ہے نا اس نے. تو ہر آدمی اسلام کو کیش کرا رہا ہے اپنے لیے.
صحیح ہے نا, ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی. اللہ فرماتے ہیں جب حق لینے کی باری آتی ہے زندہ باد, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں, جب لینے کی باری آتی ہے تو ناحق مال کھانے کے جو وعیدیں ہیں اسلام میں وہ سناتے ہیں.